اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ جلسوں کے ہنگاموں کا معاملہ میری طبیعت کے لیے سازگار نہیں ہے۔ بہرحال اب دیر سے ہی صحیح کچھ سنانا ہے تو میں سنائے دیتا ہوں۔ ایک حدیث ایمان افروز ایک صحابی جلیل کی حکایت پر اور ان کے قصے پر مشتمل جو بخاری شریف میں مروی ہے، وہ حدیث میں یہاں پر سنانا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ لگے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے تھے، اور ان کی محبت کو انہوں نے اپنے رشتوں کی بنیاد کس طرح سے بنایا تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کا ان کے اندر کیسا جذبہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنے نفس کا، اپنی جان کا اور اپنے تمام معاملات کا کیسا حاکم اور کیسا مختار سمجھتے تھے، اور اس سے یہی پتہ لگے گا کہ سنیت جس کو آج مسلک اہل سنت والجماعت کے نام سے اور پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، وہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ حدیث بخاری شریف میں مروی ہے۔ کعب ابن مالک کے بیٹے عبداللہ ان کے بارے میں بخاری شریف میں یہ آیا کہ جب کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بینائی چلی گئی تھی تو ان کے قائد اور ان کو چلانے والے وہی ان کے بیٹوں میں تھے۔ ان سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی آپ بیتی بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حضور کے ساتھ 12 غزوے کیے، اور میں کسی غزوے میں حضور سے پچھڑا نہیں، ان تمام غزووں میں میں حضور کے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں کہ سوائے بدر کے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بدر کا غزوہ یہ اچانک ہو گیا تھا،
اس کی پہلے سے کوئی تاریخ وغیرہ مقرر نہیں تھی، تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ اس بدر کے غزوے میں شریک نہ ہوئے ان پر حضور نے کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے مضمون ہے، میں اس کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے بیعت کی جو سعادت نصیب فرمائی لیلۃ العقبہ میں، عقبہ والی رات میں، اس سعادت پر وہ فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا نہیں ہے کہ مجھے بدر کا غزوہ اس کے بدلے بدر کے غزوے کی حاضری نصیب ہوتی، اگرچہ بدر کی جنگ کا شہرا لوگوں میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمام غزووں میں حضور کے ساتھ شریک رہا، غزوہ تبوک کے علاوہ، کہ غزوہ تبوک میں میں پیچھے رہ گیا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو جہاں جانا ہے اور جو آخری منزل ہے اس کا پتہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ تولیے کے طور پر صراحتاً حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صریح کوئی بات خلاف واقعہ نہ فرمائی، اور کبھی جھوٹ کا قصد بھی نہیں فرمایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ضرورت ہوتی تھی تو تولیہ کر لیتے تھے، کوئی ایسی بات فرماتے تھے کہ اس کا کوئی صحیح پہلو بھی ہے ہو اور اس کا ظاہری پہلو جو ہے وہ کچھ اور ہو، اور ایک پہلو وہ بھی ہو کہ جو صحیح ہو، اور اس کا قصد آدمی کرے تو جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ضرورت ہوتی تو تولیہ فرماتے، یعنی پہلو دار بات کہتے تھے، جس کا ایک پہلو صحیح ہوتا تھا، واقعے کے مطابق ہوتا تھا، تو اسی کا قصد فرماتے تھے۔ سوائے غزوہ تبوک کے تمام جنگوں میں حضور نے یہی دستور اختیار کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ ہم روم والوں سے لڑنے کے لیے اور ان کے قتال کے لیے ہماری منزل تبوک ہے، ہم تبوک جا رہے ہیں، تاکہ لوگ تیاری کر لیں اور اپنے کام نپٹا کر کے وہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ زمانہ وہ تھا جب پھل پک چکے تھے اور سائے گھنے ہو گئے تھے، بہت ہی سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور ایسے عالم میں مشکل گھڑی میں لوگوں نے تیاری کی،
اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھی اسی قرض سے، اور لوگ تیار ہو کر کے چل دیے، لیکن مجھے کچھ کام درپیش ہوا تو میں نے کہا کہ میں اپنا کام نپٹا لوں گا، تو آج نہیں تو کل جاؤں گا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا، کل ہوا، تو پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور پھر میں نے یہ کہا کہ میں کل چلا جاؤں گا۔ یہی ہوتا رہا، اور آج سے کل پر وہ تاخیر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ لشکر جو ہے وہ بہت دور پہنچ گیا۔ اب ان کے لیے یہ دشوار ہوا کہ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جا ملیں اور لشکر میں شریک ہو جائیں۔ اب یہ پچھڑ کر کے رہ گئے، اور ان کو اپنے دل میں یہ فکر لائق اور اپنے دل میں ملامت کرتے تھے، اور بازاروں میں جب نکلتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھ کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے لوگ دیکھیں تو میرے اوپر نفاق کی اور منافق ہونے کی تہمت لگائیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ جو پیچھے رہ جاتا تھا بغیر کسی عذر کے تو لوگ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اور حضرت کعب مالک فرماتے ہیں کہ مسلمان اس لشکر میں اتنے کثیر تھے کہ ایک بڑا دفتر بھی ان کے ناموں کو جمع نہیں کر سکتا تھا، اور اتنے کثیر تعداد میں لوگ غزوہ تبوک میں گئے کہ آدمی چھپنا چاہتا تو چھپ سکتا، اور کون آیا کون نہیں آیا، اتنے کثیر لشکر میں جو ہے یہ بات جو ہے اس کا حال جو ہے چھپ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تبوک میں پہنچ گئے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ ان کو جنگ میں آنے کی فرصت کہاں آئے، وہ تو اپنے حال میں خوش ہیں، اور ان کا جو لباس ہے دائیں بائیں اس کو دیکھنے میں وہ مصروف ہیں۔ تو ایک صحابی جلیل غالباً معاذ بن جبل یا کوئی اور صحابی جن کا میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے کتنی بری بات کہی،
اور پھر حضور سے مخاطب ہو کر کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم تو کعب بن مالک کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ خیر ہی ہے، اس سے کیا پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کا دستور یہ تھا کہ کسی کی برائی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو اتنا چاہتے تھے کہ اس کی برائی نہ تو خود کرتے تھے اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی دستور ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر یہ دستور ہم لوگ اپنا لیں تو غیبت کا اور ایک دوسرے کی ناحق بلا ضرورت اور بے حاجت شرعیہ اس کی غیبت اور اس کی برائی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کسی کے اوپر اعتراض کرنے میں اور اس کے اوپر کوئی الزام دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو فوراً یہ حکم لگا دیتے کہ کعب بن مالک نے بڑا گناہ کیا اور کعب بن مالک معاذ اللہ مجرم ہو گئے، لیکن یہ صحابی تھے، انہوں نے اعتراض میں جلدی نہیں کی اور جس نے اعتراض کیا اس کو ڈانٹا۔ پتہ یہ لگا کہ مسلمان کا قول اور اس کا فعل اگر وہ محتمل ہے اور اس کے اندر مختلف پہلو ہیں تو اس کو اچھے پہلو پر محمول کیا جائے گا اور اس کے برے پہلو کو جب تک وہ برا پہلو خود متعین نہ ہو جائے وہ برا پہلو جو ہے پر محمول نہیں کیا جائے گا اور اس کو جو ہے جہاں تک ہو الزام سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر نے اعتراض کیا، ان صحابی نے جو اس کا دفاع فرمایا اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا۔ بہرحال پھر یہ کہتے ہیں کہ کعب بن مالک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اب اس غزوے سے فارغ ہو کر کے چل دیے مدینہ شریف کی طرف، اور جب مدینہ شریف کی طرف چل دیے اور اب یہ مدینہ شریف کی طرف حضور مدینہ شریف سے قریب ہوئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں جھوٹے ہیلے بہانے آنے لگے اور یہ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں حضور سے یہ بہانہ کر لوں گا وہ بہانہ کر دوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی آمد قریب ہوئی اور حضور تشریف لے آئے، کہتے ہیں کہ سارے جھوٹے بہانے میرے دل سے جو ہے دور ہو گئے اور میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ حضور سے سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن
تشریف لے آئے، دن چڑھے، جب سورج بلند ہوا تو نبوت کا سورج مدینے کا تاجدار مدینے میں جلوہ افروز ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، اور یہ حضور کی آیت کریمہ تھی کہ جب کسی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اور مسجد میں جب تشریف لے گئے تو لوگ حضور سے ملنے کے لیے آنے لگے، اور جو لوگ غزوہ تبوک سے پچھڑ گئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ 80 سے کچھ زیادہ تھے، تو وہ سب آنے لگے اور حضور سے اپنے ہیرے اور بہانے کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنے لگے کہ حضور ہمارے لیے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں، ہمارے لیے بخشش چاہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے ہوئے حضور نے ان کے اعذار کو قبول کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی، اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ امرنا بالظواہر، ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ آدمی کی ظاہری حالت کو ہم قبول کریں اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کر دیں۔ تو اکثر و بیشتر معاملات میں اسی حکم پر حضور نے عمل فرمایا، اور یہ بھی لوگ آئے تو اسی قاعدے کے مطابق ان کے ظاہری اعذار کو قبول فرما لیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دی۔ لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت اگلے انبیاء میں نہیں پائی جاتی۔ اگلے انبیاء کا حال یہ ہے کہ کچھ کو یہ حکم تھا کہ وہ ظاہر پر عمل کریں، اور کچھ کو یہ حکم تھا کہ وہ باطن پر عمل کریں۔ دل میں جو ہے اور جو حقیقت میں جو معاملہ ہے اس حقیقت پر عمل کریں، ظاہر پر عمل نہ کریں۔ جیسے حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کو یہ حکم تھا کہ وہ باطل پر عمل کریں، اسی لیے انہوں نے چند کام ایسے کیے جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض فرمایا، اس لیے کہ وہ ظاہر شریعت کے اعتبار سے وہ کام خلاف ظاہر تھے، ان کی نظر میں ظاہر میں خلاف شرع تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے آپ نے کر دیا، ایک پاکیزہ جان کو آپ نے مار ڈالا، قتل کر دیا، بہت برا کیا۔ اور اسی طرح سے جب وہ کشتی میں چلے تو اس کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا، کشتی کو چیر دیا اور اس کو عیبدار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کام کیا؟ کیا آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا کہ جو کشتی میں سوار ہیں ان کو آپ ڈبو دیں؟ آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ اور ایسے ہی جب ایک بستی سے گزرے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، کھانے کی ضرورت تھی، اور ان دونوں حضرات نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا دینے سے اور مہمان نوازی سے انہوں نے انکار کیا۔ وہاں ایک
دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ ڈھہنا چاہتی ہے، گرنا چاہتی ہے، منہدم ہونے کے قریب ہے، تو ان کا معجزہ تھا کہ انہوں نے اس طرح سے انگلی سے اشارہ کر دیا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے ہیں۔ تو یہاں سارے اس قصے کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، بات ڈوب جائے گی۔ ان تمام مثالوں میں حضرت خضر علی نبینا والصلاۃ والتسلیم نے باطن پر عمل کیا، اور اس میں قرآن شریف میں یہ ہے کہ جب اس دیوار کو آپ نے سیدھا کیا تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ دیوار اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ اس کی نیکی اس بات کی سبب ہوئی، نیکی اس بات کی وجہ ہے، نیکی اس کی وجہ ہے کہ خضر نے یہ تصرف کیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو وہ حدیث تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جو باپ جس کو کہا کہ ان کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھا، وہ ان کا باپ نہیں تھا بلکہ 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ آدمی کی نیکی جو ہے وہ آدمی کے کام بھی آتی ہے، اور آدمی کی نیکی سے جو ہے دوسروں کا بھی بھلا ہوتا ہے، اور اس کے مر جانے کے بعد جو ہے اس نیکی سے جو ہے اس کی اولاد کو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہی تو مسلک اہل سنت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صلحاء اور صالحین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاش اور ہماری دنیا کی اصلاح اور اس کا انتظام فرماتا ہے۔ بہرحال تو حضرت خضر نے باطن پر عمل کیا، اور حضرت موسیٰ نے جو اعتراض فرمایا وہ ظاہر پر ان کا عمل تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ان کو ظاہر پر عمل کرنے کا حکم تھا، اور ان کو باطن پر عمل کرنے کا حکم تھا۔ اسی لیے اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت خضر سے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ جس پر عمل کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو جانوں، یعنی اس پر عمل کروں، اور مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ اس کو جاننا یعنی اس پر عمل کرنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ بہرحال تو لیکن یہ سرکار کی خصوصیت ہے ہمارے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن دونوں کا حاکم بنایا۔ جب چاہا ظاہر پر حکم دیا، اور جب چاہا تو حقیقت کے مطابق حکم فرمایا، اور باطن کے مطابق حضور نے جو ہے حکم فرمایا، اور باطن پر جو ہے حضور نے فیصلہ کیا۔ تو یہاں پر منافقین نے ہیلے بہانے کیے، حضور نے ظاہر کے مطابق ان کا عذر جو ہے قبول کر لیا اور دعائے مغفرت فرما دی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور کو اس پر اطلاع نہیں تھی، حضور کو اس پر اطلاع تھی، لیکن خدا کی طرف سے حکم یہی تھا کہ ان کے ظاہر کو قبول کر لو۔ اچھا، اب کعب بن مالک آئے تو کعب بن مالک کے بھی حال سے جو ہے حضور واقف تھے، تو کعب بن مالک آئے تب ان کا ظاہر قبول کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھا تو دیکھ کر کے تبسم فرمایا، اس تبسم میں
ناراضگی کے آثار تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ جب حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم غزوہ تبوک میں نہیں آئے؟ کیا تم نے اپنی 2 اونٹنیاں نہیں خریدی تھی اس ارادے سے؟ یعنی حضور کو اس ارادے کی بھی خبر ہے کہ کعب بن مالک کا جو ہے جانے کا ارادہ تھا، انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی تھی کہ میں نے حضور سے جو ہے یہ عرض کیا کہ خدا کی قسم میرے پاس جو ہے میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اور میں جب حضور سے پچھڑا تو میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، میں اتنا تندرست اور توانا اور اتنا تونگر کبھی نہیں تھا جتنا جو ہے اب تھا، اور میں جو ہے اللہ نے جو ہے مجھ کو جو فراغت اس سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں تھا، تو میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے زور بیان دیا ہے، اگر میں کسی اور کے پاس بیٹھتا تو مجھے یہ امید تھی کہ اس کے عتاب سے میں اپنے زور بیان سے باہر ہو جاتا اور اس کے عتاب سے بچ جاتا، لیکن یہ حضور آپ کا معاملہ ہے، اگر میں آپ سے جھوٹ بول دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو بتا دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے، اس سے کیا پتا لگا کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے سامنے جھوٹ بول کر کے جو ہے بچ نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے خبر کر دے گا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے سچ بولوں اور تھوڑی دیر کو حضور آپ ناراض ہوں تو مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے عفو کی اور اس کی معافی کی اور اس کے کرم کی جو ہے مجھے امید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب یہ آپ نے جو ہے عرض کر دیا تو حضور نے ان کے بارے میں، جیسے منافقین کے بارے میں یہ ان کے آثار قبول کر لیے، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ فرمائے، یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معاملے میں حضور نے ظاہر پر عمل نہیں فرمایا بلکہ حقیقت پر اور ان باطن پر جو ہے آپ نے حکم فرمایا۔ تو پھر جو ہے یہی کہتے ہیں کہ کعب بن مالک کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ یہ 2 بھی پچھڑ گئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کے حکم سے جب یہ چل دیے تو ان کی قوم کے کچھ لوگ جو ہے ان کے پیچھے چلے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا، اپنے آپ کو رسوا کر دیا، تم چاہتے تو حضور سے کوئی عذر کر دیتے، حضور تمہارا عذر قبول کر لیتے اور تمہارے لیے دعائے مغفرت فرما دیتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا کہ میں پلٹوں اور پلٹ کر کے میں کچھ ہیلا بہانہ کر دوں اور اپنے آپ کو جھٹلا دوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ تو ان لوگوں نے 2 آدمیوں کا نام لیا، جو نیک 2 آدمیوں کا نام لیا جو نیک تھے اور وہ بدر کی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے ان کے معاملے میں اور ان کی ذات میں میرے لیے رہنمائی تھی۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ صلحاء کے اعمال اور صلحاء کی روش آدمی کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کے اعمال اور ان کے اقوال اور ان کے طرز کو اپنانا چاہیے۔ یہی جو ہے
صحابہ کے زمانے سے جو ہے روش چلی آ رہی ہے کہ افعال اہل الدین، جو دین والے لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ان کے افعال سے تمسک کیا جاتا ہے اور ان کے افعال کو حجت قرار دیا جاتا ہے اور ان کے افعال سے ضرورت پکڑتے ہیں اور انہی کے افعال کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، اب تو میں وہی کروں گا جو ان دونوں نے کیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہاں میں نے کہا کہ نہیں، میں حضور سے جو ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میں چل پڑا وہاں سے۔ کہتے ہیں کہ اب حضور نے یہ حکم دیا کہ ان 3 لوگوں سے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ حضور کے باغی نہیں تھے، معاذ اللہ ایسے نہیں تھے کہ حضور کے دین سے پھر گئے ہوں، مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے، اور اپنے اس لغزش پر نادم بھی تھے۔ تو ان کی توبہ تو پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے انہیں جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے ان کو یہ فرما دیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم دے۔ ان کو موقوف رکھا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے اس حکم پر ایسے عمل کیا کہ لوگوں نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا اور ان سے جو ہے بات کرنا، کلام کرنا، سلام کرنا جو ہے سب موقوف کر دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں اس میں درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور جو سنی اور غیر سنی سب کو ملانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اس میں درس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل یہی رہا کہ انہوں نے اپنے رشتے جو ہے رسول اللہ کی محبت کے رشتے سے جو ہے منسلک کیے۔ جو رسول اللہ کا ہے انہوں نے اس کو اپنا سمجھا، اور جو جس سے رسول اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی منع فرما دیا تو اگرچہ وہ مسلمان ہو اس سے انہوں نے جو ہے اپنا ناتا اور اپنا رشتہ نہیں رکھا، بولنے ٹالنے کا جو ہے اس سے رشتہ نہیں رکھا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اب جب یہ ہوا تو مدینے کی زمین جو ہے اب بدل گئی اور وہ زمین نہیں رہی، اور در و دیوار بدل گئے اور لوگ جو ہے میرے لیے بدل گئے۔ اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں صبر والا آدمی تھا اور برداشت والا آدمی تھا، تو میں تو بازاروں میں جاتا تھا اور نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا اور بازاروں میں بھی جو ہے چلتا تھا، اور میرے دونوں جو رفقا تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کہتے ہیں کہ ان کا عجیب حال ہوا، وہ غم سے نڈھال ہو گئے اور نہایت ہی وہ ضعیف اور کمزور ہو گئے۔ لیکن میں نے صبر کیا اور میں اب بازاروں میں بھی آتا تھا، حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوتا تھا ستون کی آڑ میں تو میں دیکھتا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب میں مسجد کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں آتا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میں نے حضور کو سلام کیا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کیا حضور نے لب ہلائے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں جب نماز پڑھنے لگتا تھا ایک ستون کی آڑ میں تو میں دیکھتا تھا کہ حضور مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب میں حضور کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو حضور اپنی نظر پھیر لیتے تھے جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ یہی حال ہوا کہ اسی حال میں
ایک دن جو ہے میرے پاس میں بازار میں چل رہا تھا کہ ایک شخص نے یہ پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتائے. تو لوگوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ کعب بن مالک جا رہے ہیں. کہا کہ اس نے میرے پاس ایک خط دیا مجھے، اور اس خط میں جب میں نے اس خط کو پڑھا تو وہ شام کے بادشاہ غسان کی طرف سے یہ خط تھا، جس میں یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے اور تمہارے سردار نے تم کو چھوڑ دیا ہے اور تم کو مبغوض جانا ہے، اور تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ تم رائگاں ہو جاؤ یا ضائع ہو جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ تو تمہاری عزت ہوگی، تمہاری ہم عزت کریں گے، تمہیں جو ہے قدر و منزلت ملے گی. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو مصیبت پر مصیبت ہے. میں نے اس خط کو تندور میں پھینک کر کے جلا دیا کہ نہ خط رہے گا اور نہ یہ کسی کو اس کی اطلاع ہوگی. کہتے ہیں کہ اسی حال میں ایک مدت گزر گئی. کہتے ہیں کہ پھر ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے باغ میں دیوار پر چڑھ کر کے، کہ دروازہ بند تھا، دیوار پر چڑھ کر کے میں اوپر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں. وہ خاموش رہے. پھر انہوں نے قسم دی کہ میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں. خاموش رہے. اسی مرتبہ جب قسم دی کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے جواب دو میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں، تو انہوں نے اتنا ہی کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا تھا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، تو انہوں نے اپنے بھائی سے، چچازاد بھائی سے بات نہیں کی. حکم کو اس طور پر ٹالانے کا صحابہ کا جذبہ تھا. اب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے بہت ہی رنج لائق ہوا اور میں رو کر کے دیوار پھلانگ کر کے میں چل دیا. کہتے ہیں کہ اسی حال میں جو ہے ہم تھے کہ ایک دن ایک قاصد آیا اور اس نے یہ ہم کو حکم دیا، مجھے حکم دیا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہو، اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں. یہاں پر پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کو اپنے معاملات کا مختار کل مانتے تھے، اپنا حاکم جانتے تھے. حضور نے ایک جائز کام کو منع فرما دیا تو اب وہ جائز کام جو ہے جائز نہیں رہا بلکہ حرام ہو گیا. اس سے یہی پتہ لگا کہ حضور جو ہے صاحب اختیار ہے، جس کے لیے جس جائز کو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جس حرام کو چاہیں جائز فرما دیں. حضور کا یہ اختیار، صحابہ جو ہے یہ اختیار سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں، صرف یہ ہے کہ ان سے اپنی بیوی سے تم صحبت مت کرو، تم اس کے قریب مت جاؤ. اور یہی حکم اس قاصد نے مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ کو بھی دے دیا. اب ان دونوں میں سے غالباً مرارہ ابن ربیع یا ہلال ابن امیہ
مجھے اس وقت نام ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ان میں سے کسی صاحب کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بہت نڈھال ہے اور اس کو خدمتگار کی ضرورت ہے، تو میں کیا اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس میں تو بالکل حرکت ہی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی سکت ہی نہیں ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ ایک جوان مرد تھا، لہذا یہ رخصت میں نے حضور سے طلب نہیں کی کہ میری بیوی جو ہے میری خدمت کر لے، کیونکہ میں جوان مرد تھا تو میرے اوپر جو ہے میں اپنے نفس پر مجھے پورا اعتماد نہیں تھا کہ حضور کے حکم میں کوئی سرتابی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے اور حضور کے حکم کی تعمیل میں کوئی کمی ہو جائے، لہذا میں نے یہ رخصت طلب نہیں کی اور میں جو ہے نے اس پر حضور حضرت کعب بن مالک نے اس پر عمل کیا کہ جتنی مدت تک ان کو جو ہے بیوی سے جدا رکھا گیا وہ اپنی بیوی سے جدا رہے۔ اب کہتے ہیں کہ اسی حال میں جو ہے 50 راتیں جو ہے وہ گزر گئیں۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، صبح کو نماز پڑھ کر کے میں نے جو ہے اپنی مکان کی چھت پر بیٹھا تھا کہ جبل صلح سے ایک بشارت دینے والے نے مجھے بشارت دی کہ اے کعب بن مالک، تم کو بشارت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے اس کی آواز وہ اس کے گھوڑے سے پہلے آئی، تیز آئی اور وہ پھر اپنا گھوڑا بھگا کر کے چلا کر کے آیا اور کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میرے تن کے اوپر اس وقت 2 کپڑے تھے اور میں نے اپنے وہ دونوں کپڑے بدل کر کے اس شخص کو دے دیے اور پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا چہرہ چاند کی طرح سے جگمگا رہا ہے اور حضور کی یہ عادت کریمہ تھی، ہمیشہ حضور کی حالت تھی کہ جب حضور خوش ہوتے تھے تو چہرہ جو ہے جو پہلے سے تابناک تھا اور زیادہ چمکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو لوگ مجھے بشارت دینے لگے کہ تم کو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں مبارک ہو۔ اور حضرت طلحہ، مہاجرین میں سے حضرت طلحہ، وہ کھڑے ہو کر کے ان کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کر کے انہوں نے مبارکباد دی۔ پھر جب یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان کو بشارت دی تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ کی تمامیت اس میں ہے کہ میری توبہ کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں، صدقۃ للہ ولرسولہ، یہ مال جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صدقہ ہے میری طرف سے۔ تو یہ کیوں کہا؟ اللہ کے لیے ہی کہہ دینا کافی تھا، ولی رسول ہی کیوں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب تک رسول کی رضا نہیں ہوگی اور جب تک رسول کا وسیلہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی عبادت جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو اب
حضرت کعب بن مالک نے جب یہ عرض کر لیا تو حضور نے فرمایا کہ اپنے لیے کچھ مال بچا کر کے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہا کہ خیبر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو روک لیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بعد اور ایمان کے بعد میرے اوپر سب سے بڑی نعمت جو کی وہ یہ کہ میں نے رسول سے سچ بولا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا ہم لوگوں کو یہ بدلہ ملا اور یہ ثواب ملا اور یہ جزا ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بارے میں جو ہے یہ فرمایا کہ وقال الثلاثة الذين خلفوا، کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اس نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں نبی کی پیروی کی، اور ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری تخلیف جس کا ذکر قرآن میں ہے یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حکم کو موقوف رکھا، ہمارے اوپر جو ہے آزمائش کے لیے یہ حکم جو ہے ہمارے اوپر موقوف رکھا۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس طور پر ان کی یہ تعریف فرمائی اور یہ ان کے لیے جو ہے بشارت دی، اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور سے جھوٹ بولا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں نہایت قبیح بات کہی، اور نہایت جو ہے ان کے ان کی تقبیح اور ان کے جو ہے برے حال کو جو ہے اللہ نے ظاہر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے تو قسمیں کھائیں گے تاکہ تم لوگ جو ہے ان کے خیال میں نہ پڑو، تو ٹھیک ہے ان کا خیال چھوڑ دو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تم فرما دو کہ ہم تمہارا یقین نہیں لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبر بتا دی۔ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کو جو ہے سنا دی، جس سے آپ کو جو ہے مسلک اہل سنت جو مسلک اعلی حضرت ہے اس زمانے میں اس پر جو ہے روشنی پڑتی ہے، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت اور ان کے احکام کی تعمیل کا جذبہ جو صحابہ کو تھا وہ کس طور پر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنا رشتہ کس سے استوار رکھنا چاہیے۔ اس میں درس یہی ہے کہ جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ہے وہی ہمارا ہے، اور جو حضور کا نہیں ہے تو وہ اگرچہ ہمارا خون کا رشتہ دار ہو وہ ہمارا نہیں ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔